کو سمجھنا اتنا اہم ہے کہ اگر اسے سمجھ لیا تو ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کے پاس رزق فراوانی ہے آپ کی تو اپنی جگہ، میرے پاس جو رزق فراوانی نہیں ہے میرے بھی مسائل حل ہوئے ہیں. یعنی ایسی احادیث آپ کے سامنے، آج تو مقدماتی گفتگو کروں گا، کل سے احادیث پیش کروں گا، اور مقدماتی گفتگو بھی احادیث کا حاصل ما حاصل پیش کروں گا. سب سے پہلے رزق میں سے جس پورشن کی بات کر رہے ہیں وہ رزق ہے جو موت سے پہلے تک کی ہے، یعنی مادی رزق، جس کے بارے میں خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر رزق کی بات کر رہے ہیں تو یہ معنوی رزق کی بات کر رہے ہوں گے. مادی رزق تو بازار میں ملتا ہے، اس کے لیے تو آفس میں محنت کرنی پڑتی ہے. یہاں مادی رزق کا کوئی کام نہیں ہے، یہاں معنوی رزق، اور رزق کا بھی لالچ دے کر یہ مولوی صاحبان پھر کہیں گے کہ رزق جو تم نے کمایا ہے وہ ہمیں دے دو اور ہم تمہیں ثواب کا وعدہ دیتے ہیں. ہم ثواب کی بات نہیں کر رہے، معنوی رزق کی بات نہیں کر رہے، اس رزق کی بات بھی نہیں کر رہے جو موت کے بعد حاصل ہوگا. اصل رزق وہ ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم اسی رزق کی بات کریں گے جس نے ہمیں گرفتار کر رکھا ہے، جس کی فکر میں ہم شب و روز مصروف ہیں، اسی رزق کی بات کریں گے. بس ہم جب رزق کہیں گے تو اس سے مراد موت سے پہلے جو رزق ملتا ہے وہ رزق ہے. یہ بات ذہن میں رہنا ضروری ہے. کبھی کبھار شاید ہم اس رزق کی بات بھی کریں جو موت کے بعد ملتی ہے. مطلقاً ہم جب رزق کہیں گے تو وہ رزق جو موت سے پہلے ہمیں حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ رزق جس کی ہمیں فکر ہے. وہ رزق جو موت کے بعد ہے اس کی تو الحمدللہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں کوئی فکر ہے اس کی؟ ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. فکر مندی ہونی چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے. اچھا، جس کی نہیں ہونی چاہیے اس کی ہے، جس کی ہونی چاہیے اس کی نہیں ہے، تو پھر اس کو مزید بات ہونی چاہیے اس کے پر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہنے کے لیے ابھی ہم نے اتفاق کیا کہ اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے. لیکن اپنے آپ ٹائم ٹیبل کو دیکھیے، آپ کا دن کس میں گزرتا ہے؟ اس کی فکر میں گزرتا ہے، اس کی چارہ جوئی کے لیے گزرتا ہے. اس کے لیے رات کو آپ مغرب کے بعد تشریف لے آتے ہیں، چلیں رات کو تھوڑی سی مجلس میں بھی چلے جائیں گے تو وہ رزق بھی حاصل ہو جائے گا. بہرحال جس کی فکر ہے اس کی بات ہونی چاہیے. پریکٹیکلی ہمیں اس کی فکر ہے. جبکہ احادیث میں ہے، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے لوگوں پر جس رزق کا خدا نے ضمانت دی ہوئی ہے انہیں اسی کی فکر ہے. جس رزق کے بارے میں خدا نے کہا اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، تمہیں خود کمانا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ ہماری حالت ہے. اس دن کے انسان کی بھی حالت تھی، آج کی بھی انسان کی یہی حالت ہے، کل کا انسان بھی ایسا ہی ہوگا. رزق کو سمجھنے کے لیے ہم جسے رزق سمجھتے ہیں وہ رزق نہیں ہے، جسے ہم رزق سمجھتے ہیں وہ رزق ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم جتنا زیادہ کما لیں گے، جتنا زیادہ ہمارے پاس کھانا ہوگا، جتنی زیادہ آسائشیں ہوں گی، اتنا ہمارے پاس رزق بڑھ جائے گا. اچھا، ہم اردو میں البتہ رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کو کہتے ہیں. روٹی پڑی ہو تو رزق کا احترام کرتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، اسے چومتے ہیں، اسے اوپر رکھتے ہیں. لیکن عربی میں رزق ہر وہ چیز جس سے آپ مزے کریں، فائدہ حاصل کریں، وہ رزق ہے. جس چیز سے بھی آپ بینیفٹ اٹھائیں وہ رزق ہے. وہ کھانا پینا ہو، وہ باقی چیزیں ہوں. ہم سمجھتے ہیں اگر یہ بریڈ، یہ کھانا، یہ روٹی اگر ہمیں مل گئی تو یہ رزق ہے، جبکہ یہ رزق نہیں ہے. رازق صرف خدا ہے، اس لیے کہ رزق خلق مسلسل کا نام ہے. ساتھ ہے انشاءاللہ. رزق خلق مسلسل ہے. خلق مسلسل کون کر سکتا ہے؟ خالق. بس رازق کون ہے؟ خالق. اب اس کو مزید اگر آسان کریں، یہ جو روٹی مجھے ملی، یہ جو میرا نوالہ ہے، یہ میرا رزق نہیں ہے. اسے میں کھانا شروع کرتا ہوں پھر بھی یہ میرا رزق نہیں ہے. یہ نوالہ اگر خلق مسلسل کے عمل سے گزرتا رہے اور میرے جسم کا حصہ بن جائے تو رزق ہے، اور اگر میرے گلے میں پھنس جائے تو موت ہے. یہی ہے، میں رزق سمجھ رہا تھا. اسے میں نے ہو سکتا کسی سے چھینا ہو، اس کے لیے میں نے ہو سکتا ہے سارے دن محنت کی ہو، لیکن یہ میرا رزق نہیں تھا، یہ میری موت تھی. رزق خلق مسلسل ہے. اچھا، مجلس کا فارمیٹ ہے، آپ ایک طرف سے ہی گفتگو ہو سکتی ہے، آپ نہیں بول سکتے، لیکن آپ اپنے ذہن میں تو بول سکتے ہیں. روایات میں تھوڑا سا ٹائم دے دوں گا آپ. رزق کے ساتھ ہمیشہ ایک اور چیز کا نام آیا ہے، بہت سی روایت میں. یہ 50-60 سے زیادہ روایتیں میرے سامنے سے گزری ہیں. رزق کے ساتھ ساتھ رزق سمجھانے کے لیے جب رزق کی بات کی ہے، اسی کے ساتھ اس چیز کی بات کی ہے. اپنے ذہن میں سوچ لیجئے کس چیز کی بات ہوگی. رزق اور وہ دوسری چیز، کہ جیسا رزق ہے ویسا یہ ہے.
اچھا، دو فرشتوں کی جب تک آپ سوچ رہے ہیں، دو فرشتوں کے ذکر بھی ایک ساتھ آتا ہے، ایک میکائیل ہے اور دوسرا، اب تو آ جائے گا نا، فرشتوں سے آسان ہو گیا، چند ہی فرشتوں کو ہم جانتے ہیں۔ میکائیل رزق دیتا ہے اور عزرائیل موت۔ جہاں بھی رزق کا ذکر آیا ہے وہاں اکثر، ہاں نہ کہ ہر جگہ، وہاں سمجھانے کے لیے موت کا ذکر آیا۔ اچھا، اب رزق اور موت میں کیا تعلق ہے؟ تھوڑا سا سوچیے، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جنہوں نے روایت پڑھ رکھی ہے ان کے ذہن میں صحیح آئے گا، باقیوں کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے صحیح آئے، اور مخصوصاً یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ اگر سوچیں ان کے ذہن میں بالکل صحیح آتا ہے۔ ہم لوگوں کے ذہن میں اتنا اچھا نہیں آتا، یہ میں بہت دیکھا ہے، روایات بچوں کے ساتھ شیئر کر کے ان کو دیکھتا ہوں، ان کا ذہن بہت ٹھیک چلتا ہے، یہ فطرت پر ہے۔ ہم ڈسٹریکٹ ہیں، ہم فطرت سے تھوڑے سے ہٹے ہوئے، ہمیں روایت تھوڑی سی دیر سے سمجھ میں آتا ہے۔ جہاں رزق ہے وہاں موت کا ذکر ہے۔ بعض جگہ انتظامیہ ایسا ڈیزائن کرتی ہے کہ خطیب زیادہ پڑھ نہ سکے، اسے کوئی پنکھا ونکھے کی ہوا نہ آئے، تو یہ پنکھا بھی رزق ہے، یہ رزق ہمارے نصیب میں کم ہے، ایک طرف ہے۔ جہاں رزق وہاں موت۔ اچھا، رزق اور موت کا کیا تعلق ہے؟ روایات میں یوں ہے، میں مقدماتی گفتگو پیش کر رہا ہوں، بعد میں تمام روایت پیش کروں گا۔ یہ باتیں ساری وہ ہیں جو آپ کو معلوم ہیں، آپ کی معلومات میں ہیں، لیکن آپ کی عملی زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ آپ سے مراد میں خود ہوں، ہمیں معلوم ہے لیکن عمل میں ہم بھول جاتے ہیں، عمل میں ہمیں یہ باتیں یاد نہیں رہتی۔ ہر شخص کی موت لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی، اس پہ سب کا ایمان ہے۔ اگر موت لکھی ہوئی ہے تو اس کے حصول کے لیے محنت کرتے ہیں۔ حصول کے لیے کیا محنت کرنا، اس سے دور بھاگنے کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن وہ اسے چھٹکارا نہیں ہے۔ موت لکھی ہوئی ہے، موت نے آنی ہی آنی ہے۔ روایات میں ہے رزق بھی اسی طرح ہے، رزق لکھا ہوا ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ اگر اتنا سمجھ میں آ جائے، پتہ ہے ہمیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ پتہ ہے، سنا ہوا ہے، معلومات کی حد تک ہے، لیکن اس پہ عملاً ایمان نہیں ہے۔ عملاً یہ ہے کہ میں نے خود کمانا ہے، اگر میں نہ کماؤں تو میں کل کیا کھاؤں گا۔ مولانا اچھا ہے، دین کے لیے ٹائم دینا چاہیے، لیکن ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے، دنیا بھی ہے، رزق بھی کمانا ہے، اولاد کو بھی دیکھنا ہے، ان کے لیے بھی کچھ بنانا ہے۔ جب رزق لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس سے نہ کم ہوگا نہ زیادہ، اس پہ ایمان ہے۔ رزق لکھا ہوا ہے، آپ کی محنت سے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا، آپ کی کوتاہی سے، سستی سے رزق میں کمی نہیں ہوگی، ہے ایسا یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل سے میں کام کرنا چھوڑ دوں؟ رزق لکھا ہوا ہے، مجھے رزق کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے میں کام نہ کروں۔ مثلا یہ بچے بیٹھے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں آپ امتحان کے لیے نہ پڑھیں، اس کا مطلب یہ پڑھنا چھوڑ دیں؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے پڑھنا چھوڑ دیں، امتحان کے لیے نہ پڑھیں، آپ کام نہ چھوڑیں لیکن رزق کے لیے کام نہ کریں، رزق تو آنا ہی آنا ہے۔ اچھا، آپ کے اچھا رزق نے آنا ہی آنا ہے، تو یہ جو چوری کرتا ہے یہ تو اس کا رزق نہیں تھا نا، اس نے چوری کیا، اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں جو کرپشن کرنے والے ان کے رزق میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کرپشن نہ کرتا، اگر یہ چوری نہ کرتا تو یہ تو اس کا رزق نہیں تھا، یہ تو اس نے چرایا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں آپ کے رزق لکھی ہوئی ہے، اس سے نہ بڑھے گی نہ کم ہوگی، جتنی محنت کریں، محنت سے رزق کا حاصل ہونا لازمی نہیں ہے کہ جو زیادہ محنت کرتے ہوں ان کو زیادہ رزق ملتا ہو۔ ابھی ہم یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے جو زیادہ محنت کرتا ہے اس کے پاس رزق کم ہے، اسی طرح ہے نا، اکثر جو کم محنت کرتے ہیں ان کے پاس رزق زیادہ ہے، جو زیادہ محنت کرتے ہیں، میرے جیسا صبح میں اٹھاؤں اور ابھی تک لگا ہوا میرے پاس رزق کم ہے، اور جو ابھی ٹہلتے ہوئے آئے ہیں، اپنا گولف کھیل کے آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آئے ہیں، ان کے پاس رزق زیادہ ہے۔ آپ میں سے بہت سے ٹاپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ نے ٹاپ کیا، سب کچھ کیا، CSS بھی اچھے نمبروں سے کیا، سروس بھی کی، ریٹائر بھی ہوئے، آپ کے پاس رزق کم ہے، اور دوسرا بندہ ہے اس نے ڈراپ آؤٹ تھا، فلان تھا، اس کے پاس بے تحاشا رزق۔ یہ رزق کا کسی ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ آپ کی ذہانت سے، نہ آپ کی محنت سے، نہ آپ کے تجربے سے، ان سب چیزوں سے نہیں ہے۔ رزق پہلے لکھا گیا ہے، جتنا لکھا گیا ہے اتنا مل کے رہے گا۔ اگر اس بات پر ہمیں یقین آ جائے تو یہ جو پیارے پیارے بچے یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، انہیں رزق کی فکر ہے؟ انہیں تو کوئی فکر نہیں ہے نا، انہیں آپ جتنا پیسہ دے دیں یہ اڑا کے آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ انہیں کہیں نا رات کھانا کیا کھاؤ گے، یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ بابا ہے نا، میرے کھانے کی ذمہ داری میرے بابا پر ہے، مجھے کیا فکر؟ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے
یہ صرف یہ کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ کیسے جان چھڑائیں، جو بابا کھلانا چاہتے ہیں، ماما کھلانا چاہتی ہے وہ نہ کھائیں، باہر سے کچھ کھا لیں۔ انہیں آپ پر یقین ہے، آپ پر ایمان ہے، کیوں؟ آپ نے وعدہ بھی نہیں کیا لیکن عملاً پتا ہے کہ کھانا یہ تیار کر کے دیتے ہیں۔ خدا نے ضمانت دی ہے کہ تمہارے رزق کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ کتنا سا ایمان چاہیے؟ بچوں جتنا ایمان چاہیے۔ اتنا ایمان آ جائے ہم آسودہ ہو جائیں گے۔ اچھا مولانا، یہ جو چوری کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ چوری سے ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کرپشن سے ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے آپ لوگ؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ کرپشن سے، چوری سے ان کے رزق میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک کام کرتے ہیں، ایک حماقت کرتے ہیں، جتنا ان کا رزق ہوتا ہے، جو آنا ہوتا ہے ان کے پاس، اسے چوری سے لے کر اپنے اوپر گناہ کا وبال ڈال دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں کوئی نہیں ہوگا، ادھر ایسا شخص کوئی نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ اقتدار کا شہر ہے، یہاں چوری کم ہے اور رشوت وغیرہ اوپر کی آمدنی زیادہ ہے۔ یہاں انشاءاللہ کوئی نہیں ہے اور نہ ہونے کی کوئی ضمانت بھی نہیں ہے۔ جو اوپر کی آمدنی لیتے ہیں یہ ان کا رزق ہے، اگر ایسے نہ لیں خدا اسے حلال طریقے سے دے دے گا۔ ان کا رزق اتنا ہی ہے جتنا ان کا خیال ہے کہ یہ مجھے رشوت سے، چوری سے، فلان سے ملتا ہے۔ دیکھیں ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہوتا، ہمیں یہ غیب ہے، ایک غیب کا علم ہمیں نہیں ہے، لیکن جسے علم ہے اگر اس کی مثال ہمارے سامنے آ جائے پھر تو مسئلہ حل ہو جائے گا نا۔ مثال آپ سب نے سنی ہوئی ہے، امیر المومنین تشریف لائے، مسجد میں چلے گئے، گھوڑا کسی کو دے کے گئے، اس کا رزق کیا تھا؟ 2 درہم۔ اس کا رزق 2 درہم لکھا ہوا تھا۔ اس نے اس 2 درہم کو کیسے حاصل کیا؟ چوری سے۔ اس نے وہ زین لا کر بیچ دی۔ امیر المومنین 2 درہم لے آ رہے ہیں کہ یہ 2 درہم اس کا ہے، اسے ملے 2 درہم لیکن چوری کے۔ اگر وہ نہ چراتا پھر بھی یہی 2 درہم ملنے تھے، چرایا پھر بھی 2 درہم ہی ملے۔ چور کو اپنے نصیب کا رزق ملتا ہے، ساتھ میں گناہ بھی ملتا ہے۔ رشوت لینے والے کو اپنے نصیب کا رزق ملتا ہے، ساتھ میں گناہ بھی ملتا ہے۔ اور جو رشوت نہ لے، جو چوری نہ کرے، اسے بھی ملتا ہے، اسے عزت کے ساتھ ملتا ہے، اسے شرف کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ اتنا سمجھ لیا تو میرے 5 دن کی محنت پوری ہو گئی ہے۔ جو آپ کو کھانے کو ملے وہ رزق نہیں ہے، جو آپ کی پراپرٹی میں آئے وہ بھی رزق نہیں ہے۔ آپ کی پراپرٹی تو بہت زیادہ ہے، آپ نے فارم ہاؤس بہت بڑا بنایا لیکن اس میں رہنا نصیب نہیں ہوا۔ یہاں آپ کے بڑے بڑے فارم ہاؤس ہوں، وہاں آپ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اور وہیں مر جائیں، آپ کا رزق تھا؟ وہ نہیں تھا۔ اگر نہ ہو آپ بنا لیں پھر بھی آپ کا رزق نہیں ہے۔ وہ پراپرٹی جس سے آپ فائدہ نہ اٹھا سکیں وہ آپ کا رزق نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے پلاٹ لیے ہوئے ہیں، کتنی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں جس کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف اس کو مینیج کرنے کی زحمت ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ آپ کا رزق نہیں ہے۔ ہاں وہ پراپرٹی رزق ہے جس کو آپ نے کسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ ابھی اگر یہاں اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم فلاں پروجیکٹ شروع کر دیا، ہمیں 1 کروڑ روپے چاہیے، عابدی صاحب کرتے رہتے ہیں ایسے اعلان، آپ کہیں ہاں یہ میں نے پراپرٹی رکھی ہوئی بیچتا ہوں، لا کے عابدی صاحب کو دے دیتا ہوں، یہ رزق ہے۔ ایسا رزق کسی کے پاس ہے؟ یہ تو رزق ہے۔ آپ اپنے کسی کام کے لیے یا کسی کار خیل کے لیے ایسی چیز رکھیں جس سے خرچ کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہوں۔ اور یہ روایت پیش کروں گا میں کہ رزق خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، یہ کیپٹلزم نہیں ہے، وہ کیپٹلزم بھی کہتا ہے نا خرچ کرو، اسلام بھی کہتا ہے خرچ کرو، اسراف نہ کرو۔